اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ محترم مکرم ناظرین اور جملہ سامعین، میں نے کل کی گفتگو میں سورہ مبارکہ فاتحہ کے پہلی آیت مجیدہ پر اپنی معروضات پیش کی تھی۔ آج بھی میری معروضات اسی سلسلے میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سارا اللہ کے نام کا جس کی شان یہ ہے کہ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ یاد رکھیں، اس میں اللہ اس کریم ذات کا اس میں ذات ہے۔ باقی جتنے بھی ہم اللہ کے نام لیتے ہیں اپنی دعاؤں میں، وہ سب کے سب اس کے صفاتی نام ہیں۔ اس میں اللہ اس کا اس میں ذات ہے۔ اور اگر آپ نے اس کا تجربہ کرنا ہو تو ابھی کر لیجئے۔ بھئی، ایک شخص کا نام ہے عبد الرحیم، رحیم کا عبد، تو رحیم کون ہے؟ اللہ۔ آپ اسے مخاطب کرتے بلاتے اپنی طرف، کہتے رحیم بھائی ادھر آئیں، وہ بھی چلا آتا ہے۔ یعنی عبد کو آپ نے حذف کر دیا، رحیم باقی بچ گیا، اور اس کا اطلاق ایک بندے پر ہو رہا ہے۔ ایک شخص کا نام عبد الصمد ہے، آپ نے پکارا صمد بھائی ادھر آئیں، آپ نے عبد کو کاٹ دیا، صمد رہنے دیا، بات چل گئی۔ اب تصور کیجئے، اگر کسی شخص کا نام عبداللہ ہو تو آپ عبد الصمد سے تو عبد کاٹ سکتے ہیں، عبد الرحیم سے عبد کاٹ سکتے ہیں، عبد الرحمن سے عبد کاٹ سکتے ہیں۔ کیا جس کا نام عبداللہ ہے آپ اس سے عبد کاٹ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جب بھی اسے پکاریں گے پورے نام لفظ عبداللہ کے ساتھ پکاریں گے۔ یہ کبھی عبد کاٹ کر اسے اللہ صاحب کہہ کر کبھی نہیں پکارا جائے گا۔ اسی لیے قرآن نے بڑھ کر صدا دی، حل تعلم لہو سمیہ، کیا تمہیں اللہ کا کوئی ہم نام بھی جہان میں دکھائی دیتا ہے؟ مقصد یہ ہے، جب پوری کائنات میں اللہ کا کوئی ہم نام نہیں ہے تو کوئی اس کی ذات میں کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ کوئی اس کی صفات میں کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ عزیزان محترم، اگر آپ نے توحید سیکھنا ہے تو ائمہ اہل بیت سے سیکھیں۔ جس طریقے سے انہوں نے توحید کو بیان کیا، پوری دنیا میں کسی نے اس انداز سے توحید کو بیان ہی نہیں کیا۔ اس کے لیے میں 2 کتابوں کی خصوصی طور پر سفارش کرتا ہوں۔ آپ نہج البلاغت پڑھیں، صحیفہ سجادیہ پڑھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ائمہ ہدیٰ نے کس انداز سے توحید الہی کا تعارف کرایا ہے۔ نہج البلاغت کا پہلا خطبہ یہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون کا جملہ حمد مخصوص ہے اللہ کے لیے۔ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، قول کرنے والے، باتیں کرنے والے جتنی بھی اس کے مدح کریں، مدح کے انتہا تک ان کے رسائی ممکن نہیں ہے۔ لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون، کائنات گننے پر آ جائے، اللہ کی نعمات کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ میں نے ایک حدیث میں پڑھا کہ رب العالمین نے فرمایا، داؤد جی رب العالمین، میری اس طرح سے حمد کر جتنی میں نے نعمات عطا کی ہیں۔ ادھر بھی دماغ تھا نبی کا، انہوں نے آسن جواب دیا، کہا پروردگار، میں تیری نعمات کا مکمل شکریہ کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ مثلا میں جب سانس لیتا ہوں
تو ٹھنڈی محسوس ہوتی ہے، یہی سانس گرم ہو جاتی ہے، اسے باہر نکالتا ہوں تب مجھے فرحت اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ پروردگار، جب سانس کے آنے میں بھی نعمت، سانس کے باہر نکالنے میں بھی نعمت، مالک میں تو ساری زندگی تیری حمد کرتا رہوں، صرف سانس کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا تو تیری باقی نعمات کا کیسے شکر ادا کر سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا، سن داؤد، اگر یہ بات تیرے سمجھ میں آ گئی تو سمجھ لے کہ تو نے اللہ کی ایسے حمد کی جیسے کہ حمد کرنے کا حق ہے۔ تو امیر المومنین کہہ رہے ہیں، ولا یوسی نعماءہ العادون، شمار کرنے والے اس کی نعمات کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا کہ دیکھو اس کی اولیت کی کوئی ابتدا نہیں ہے اور اس کے آخر ہونے کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ الغرض، آپ نہج البلاغت پڑھیے، صحیفہ سجادیہ پڑھیے، آپ کو وہاں پر توحید خالص دکھائی دے گی۔ تو اس میں اللہ کے اسم ذات ہے۔ آیت بسم اللہ میں رب العالمین کی دو صفات بیان کی گئی ہیں، پہلے الرحمن، دوسرے الرحیم۔ اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ تو اگر ہم جیسے کم علم افراد سے پوچھا جائے کہ رحمان و رحیم میں بنیادی طور پر کیا فرق ہے تو شاید ہم واضح نہ کر سکیں۔ سلام ہوں اس ذات پر جسے رسول خدا نے اپنے علم کا دروازہ بنایا۔ انہوں نے اس مسئلے کو یوں حل کیا، اپنی مناجات میں بارگاہ احدیت میں عرض کر رہے ہیں، اللہم یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرت، پروردگار تو دنیا کا رحمان ہے اور آخرت کا رحیم ہے۔ اسی مسئلے کو حضرت صادق آل محمد علیہ السلام نے ان الفاظ سے بیان کیا، فرمایا کہ قامت الدنیا باسم الرحمن وقامت الآخرہ علی اسم الرحیم، کا پوری کائنات، پوری دنیا جو قائم ہے وہ اسم رحمان پر قائم ہے، اور آخرت جو قائم ہے وہ اسم رحیم پر قائم ہے۔ معنی کیا ہے کہ اللہ رحمان ہے، ہر ایک پر رحم کرتا ہے، جو مانے اس پر بھی رحم، جس نے نہیں مانا اس پر بھی رحم، جس نے سجدہ کیا اس پر بھی رحم، جس نے انکار کیا اس پر بھی رحم، جس نے موسیٰ پر رحم کیا، جس نے فرعون پر رحم کیا، جس نے ابراہیم پر رحم کیا، جس نے نمرود پر رحم کیا۔ اس وقت دیکھ لیں، اگر سورج چمک رہا ہے تو کیا صرف مسلمانوں کے گھرانوں میں روشنی آ رہی ہے؟ کیا غیر مسلموں کے گھر سورج کی روشنی سے محروم ہیں؟ ہرگز نہیں، سب کے گھر میں فیضان ہو رہا ہے اللہ کی عطا کردہ روشنی کا۔ تو جو سب پر فیضان نعمت کرے اس کریم کو رحمان کہا جاتا ہے، سب پر جو نگاہ کرم کرے اسے رحمان کہا جاتا ہے۔ اس واقعہ سے ہمارے بچے بھی آگاہ ہیں کہ خلیل الرحمان جناب ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ عدیت میں عرض کیا، الہ العالمین، کچھ دن ہوئے میرے پاس تیری رحمت یعنی مہمان نہیں آیا، اور اکیلا کھانا کھانے کا مجھے عادت ہی نہیں ہے، اللہ کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا، دیکھ ابراہیم، ہم نے تمہیں قوت دی، ہاتھ پاؤں دیے، نگاہ دی، جاؤ خود تلاش کرو۔ ابراہیم چل پڑے مہمان کو تلاش کرنے کے لیے۔ یہ کردار نبوت ہے، جو مہمان کو تلاش کر رہا ہے۔ ایک بوڑھا شخص ملا، کہا، بزرگ محترم کھانا کھائیں گے؟ اس نے کہا، اگر کوئی کھلا دے تو کیوں نہیں کھاؤں گا۔ اپنے گھر لے آئے، جو کچھ گھر میں ماحضر تھا اس کے سامنے پیش کیا۔ بوڑھے نے ہاتھ بڑھایا، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بزرگ محترم میں آپ کو کھانے سے نہیں روکتا، لیکن میری ایک بات مان لیں، کھانا کھانے سے پہلے میرے اللہ کا نام لے لیں۔ اب بوڑھا پرانا مشرک تھا، اس نے کہا، کیوں بھائی، جب میں آپ کے اللہ کو مانتا ہی نہیں تو اس کا نام لوں تو کیوں لوں؟
خلیل نے ناراض ہو کر کہا دیکھ بزرگ، اس لنگر میں شمولیت کی شرط اول یہی ہے کہ تم میرے رب کا نام لو گے۔ اس نے کہا پھر میں ایسا لنگر کھاتا ہی نہیں، میں جا رہا ہوں۔ اب وہ ناراض ہو کر گیا، چند قدم چلا ہوگا کہ وہی الہی آئی، خلیل جی رب العالمین، یہ میرا بندہ کتنی عمر کا دکھائی دیتا ہے؟ مالک 70-80 کا تو ہے ہی۔ خدا نے فرمایا کہ تیرے دروازے پر تو یہ آج آیا، اس سے پہلے اسے روزی کس نے دی، رزق کس نے دیا؟ یہ پہلے دن سے میرا منکر ہے، میں نے اس کا رزق بند نہیں کیا، میں نے اس کی ہوا بند نہیں کی، میں نے اسی سلسلہ اولاد سے محروم نہیں رکھا۔ میں مالک یوم الدین ہوں، قیامت کا دن ہونا ہے، یہ میرے حضور پیش ہوگا، میں سے ان کے اعمال کا تمام حساب لوں گا۔ لیکن اگر نبی کے دروازے سے کوئی شخص بھوکا چلا جائے تو میری شان رزاقیت کی توہین ہوتی ہے، جاؤ اسے واپس لے آؤ۔ اب جو خلیل آئے، فرمائے بزرگ محترم آپ تو زود رنج ہیں اور جلد باز ہیں۔ اس نے کہا میں زود رنج ہوں؟ لقمہ تم نہیں توڑنے دیتے، زود رنج ہونے کا الزام مجھ پر ہے۔ حضرت نے فرمایا آؤ پھر کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا کیسے کھانا کھاؤں؟ تو پھر وہی ضد کرے گا۔ کہا اس رب کی قسم تمہیں زحمت نہیں دوں گا۔ اس نے پوچھا اتنی نرم کیسے ہو گئے؟ پہلے تو تم اتنے حساس تھے۔ حضرت خلیل نے جواب دیا تو ناراض ہو کر گیا، میرے اللہ نے فرمایا میرا بندہ بھوکا نہ رہے، یہ میرا منکر ہے، میں نے اس کا رزق بند نہیں کیا، پانی بند نہیں کیا، اس کے حصے کی روشنی میں نے بند نہیں کی، تو اب اسے رزق سے محروم نہ رکھو، یہ میری شان رزاقیت کی توہین ہے۔ جب یہ جملے اس بزرگ نے سنے تو شاید تھا بڑا عقل مند، نگاہیں جھک گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگا خلیل مجھے یہ بتائیں کیا میں آپ کے رب کو اتنا ہی پیارا ہوں؟ فرمایا ہاں بزرگ محترم تم اتنے ہی پیارے ہو۔ پھر اس نے کہا میں اپنی زندگی میں حرام موت مرنا پسند نہیں کروں گا، مجھے کلمہ بھی پڑھائیں، مجھے دین بھی سکھائیں، مجھے اسلام بھی سکھائیں۔ اس شخص نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ تو اس سے ایک نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ دین انبیاء کے کردار سے پھیلا، کسی کی تلوار سے نہیں پھیلا۔ یہ کردار ہے انبیاء کا، مہمان نوازی، اور ائمہ کا کردار بھی مہمان نوازی ہے۔ امام سجاد کے دسترخوان پر وہ شخص بیٹھا رہا جو ان کے سگے بھائی علی اکبر کا قاتل تھا، لیکن امام علیہ السلام نے اسے اپنے دسترخوان سے اٹھانا پسند نہیں کیا۔ جب اس نے کہا کہ مولا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں تو وہی ظالم ہوں جس نے آپ کے چھوٹے بھائی کو شہید کیا تھا، میں یہاں آپ کے قبضے اختیار میں تھا، آپ نے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا ضمیر میں فرق ہے، خمیر میں فرق ہے، عادات میں فرق ہے، اطوار میں فرق ہے، تصورات میں فرق ہے۔ کربلا میں ہم تمہارے مہمان تھے اور آج قسمت سے تو میرا مہمان بنا ہے، اور مہمان پر ہاتھ اٹھانا آل محمد کا شیوہ نہیں ہے۔ آج کا درس ہم یہیں پر تمام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔